ایک بادشاہ تھا، اس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا۔ یمن جزیرہ عرب کے جنوب میں واقع ہے۔ ابرہہ بڑا لالچی تھا۔ اس نے سنا کہ دور دور سے لوگ کعبے کی زیارت کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ یہ سنا تو اس نے سوچا کہ کیا خوب ہی ہوگا کہ کعبے کی زیارت کے بجائے لوگ یمن میں آئیں اور سب کے آنے کا فائدہ مجھے حاصل ہو۔ اس نے یمن میں کعبے کی طرح کی ایک عمارت بنوائی، لیکن وہاں کوئی نہ آیا۔ اس نے سوچا تھا کہ جب لوگ یمن میں آئیں گے تو ان سے خوب چڑھاوا وصول کریں گے۔ جب یمن میں کوئی نہ آیا تو اس نے سوچا کہ جب تک مکے کے کعبہ کو ڈھا نہ دیا جائے اس وقت تک یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ تو اس نے ایک بڑا لشکر ساتھ لیا جس میں ہاتھی بھی تھے۔ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے نکل پڑا۔ مکہ والوں نے سنا کہ ابرہہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہے تو وہ بہت گھبرائے۔ وہ ابرہہ کے ساتھ باہری لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ مکہ والے مکہ چھوڑ کر آس پاس کی پہاڑیوں پر چلے گئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تو ہی اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، اگر تو نے اس کی حفاظت نہیں کی تو کل تیرا نام لینے والا یہاں کوئی نہیں ہوگا۔ ابرہہ پڑاوا پر پڑاوا کرتا چلا آ رہا تھا۔ جب مکہ سے 3-4 میل دور پہنچا تو اچانک ہزاروں لاکھوں ابابیل پرندے اس کے لشکر کے اوپر منڈلانے لگے۔ ان ابابیلوں کی چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ انہوں نے کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر پھینکنا شروع کر دیں۔ جب کسی حملہ آور لشکری کو کنکری لگتی تو وہ بندوق کی مانند لگتی اور اس کا وہاں ہی بھرکس نکل جاتا۔ ابرہہ کا سارا لشکر اسی طرح تباہ ہو گیا۔ مکہ والے جو پہاڑوں پر چلے گئے تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ابرہہ کا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ وہ کعبہ کو ڈھا سکے۔ ابرہہ کے لشکر میں ہاتھی بہت تھے، اسی لیے ابرہہ اور اس کا لشکر اصحاب الفیل یعنی کہ ہاتھی والے مشہور ہوئے۔ اس لشکر کی تباہی کا حال قرآن مجید کے آخری پارے کی سورۃ الفیل میں بیان ہوا ہے۔